لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے ابھی جو زبانی مطالبات رکھے گئے ہیں، خاص طور پر بانی پی ٹی آئی سمیت تمام قیدیوں کی رہائی، مزید مقدمات نہ ہونا، 26 اور 9 سے متعلق جوڈیشل کمیشن، تو آپ کو کیا لگتا ہے ان مذاکرات کا کیا مستقبل ہوگا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کس حد تک لچک دکھا سکتی ہے؟ دیکھیں ابھی تو چونکہ ہم پروگرام میں آگے تو بات نہیں ہو رہی لوگوں سے، اوروں سے، جو عرفان صدیقی صاحب، مشترکہ اعلامیہ اور علی امین گنڈا پور اور اس سے پہلے وہ سب باتیں کر کے گئے، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے نشستن گفتن برخاستن کے علاوہ کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو مطالبات لے کے آج انہوں نے تحریری طور پہ آنے تھے وہ نہیں لائے، تو اگلے میں لائیں گے تو یہ کیا ہے؟ تو اب ظاہر ہے جب ان کے ساتھ لوگوں سے ہماری بات ہوگی تو پھر بہتر انداز میں ایک چیز سامنے آ سکتی ہے کہ جی ہوا کیا ہے کام یا نہیں ہوا۔ ایشو یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو وہاں کھڑی ہے، کچھ بیانیہ بنا کہ جو اگلا سیگمنٹ بھی ہے ہمارا سزاؤں سے متعلق جو معافی ہوئی ہے۔ اب ایشو آپ کا ہے کہ جی آپ کھڑے میں ہیں پی ٹی آئی والے کہ جی عمران خان سمیت سب کو رہا کریں، اور جو عمر ایوب صاحب کا بہتر بات یہ آئی کہ جی آپ سہولت پیدا کریں ضمانتوں میں۔ اب وہ سہولت 6 جنوری کو تو آ جانی ہے، اس کا فیصلہ آ جانا ہے، سزا جزا جو بھی ہونی ہے اس 190 ملین پاؤنڈ کی، تو پی ٹی آئی تو کہیں اور کھڑی ہوگی اس سزا کے بعد کہ جی ہم ایک طرف مذاکرات کے لیے آئے، آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں۔ گورنمنٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ جی اب تو یہ 26 نومبر کے بعد آئے ہیں لیکن ہم بیٹھنا چاہ رہے ہیں، ہم سننا چاہ رہے ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں ہم تحریری اگلی دفعہ دیں گے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی بھائی، آج آپ کو تحریری دے دینا چاہیے تھا، پھر آپ نے جو ٹائم لیا مشاورت کی عمران خان سے اور اب آپ پھر مشاورت کرنے جا رہے ہیں، تو آپ یہ تو دے جاتے کہ جی یہی بات ہے جو ہم زبانی کہہ رہے تھے، ہم آپ کو تحریری کہہ رہے ہیں، نئی بات کیا ہونی ہے۔ اب ایشو پی ٹی آئی کے لیے ٹائم گین کرنا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ ایک تو سزا والی بات دیکھنی ہے، دوسرے 20 جنوری کو صدر ٹرمپ امریکہ میں اوتھ لے لیں گے، تو 31 جنوری کی ڈیٹ انہوں نے رکھی ہے کہ جی ہم لے کے چلیں۔ اچھا اب آج عمران خان صاحب سے جو گفتگو ہوئی جیل میں نے عمران اصغر سے بھی بات کی اور یہ سوال اسپیشلی کہا تھا کہ پوچھنا کہ آپ کو یہ آفر کون کر رہا ہے کہ جو آپ کو بنی گالا جانے کا یا کے پی میں جانے کا کہہ رہے ہیں۔ ایک طرف آپ سے باقاعدہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کرنا چاہتی، تو ان سے جب سوال پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے انڈائریکٹ میسج آیا ہے، تو ان سے پوچھا گیا انڈائریکٹ کس کا میسج تھا اور لایا کون تھا، تو اس کا جواب نہیں دیا۔ یہ خان صاحب نے پچھلی دفعہ بھی کیا تھا کہ آپ کو جو سہولت کاری جیل میں دروازے کھلوا کے ملی وہ کون لوگ ہیں جو مل رہے ہیں۔ خان صاحب اس پہ خاموش ہیں۔ میں نے پنڈی بات کی اور ان سے پوچھا کہ جناب یہ جو آپ نے سزائیں معاف کی ہیں یہ کیا ہے، کیا یہ اس کو کہا جائے گا کہ آپ کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہیں کہ سہولت کاری ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی قطعاً نہیں، یہ تو 100% انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ۔ ویسے تو عمران خان نے منع کیا تھا نا پی ٹی آئی نے کہ کوئی بھی بندہ معافی نہیں مانگے گا اور رحم کی اپیل نہیں کرے گا، وہ تو اب صرف 18 لوگ پیچھے بچے ہیں جنہوں نے رحم کی اپیل نہیں کی، باقی تو سارے کام کر گئے یہ والے۔ اب ایشو یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم کوئی سہولت کاری نہیں کر رہے، یہ تو قانون کا تقاضا ہے کہ آرمی چیف کے پاس جب اپیل جاتی، ویسے تو آرٹیکل 45 میں بھی جا کے صدر پاکستان سے بھی رحم کی اپیل کر کے سزا معاف کرائی جا سکتی ہے، جرم اپنی جگہ رہتا ہے لیکن سزا معاف ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس سب کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان معاملات کو آگے بڑھنا چاہیے، کوئی نہ کوئی راستہ بننا چاہیے۔ 9 مئی پہ عمران خان کو وضاحت کے ساتھ معافی کی طرف آنا ہوگا۔ وہ مجھے ابھی تک بالکل نہیں لگ رہا کہ وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی ڈھیل دکھائی گئی ہے، کیونکہ بار بار کہا جا رہا ہے 3 لفظ: ماسٹر مائنڈ، منصوبہ ساز اور سہولت کار۔ ان کو جب تک منطقی انجام پہ قانون کے مطابق سزائیں نہیں دے دی جائیں گی نہیں چھوڑا جائے گا۔ جب میں وہ دیکھتا ہوں کہ جی وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو پھر خان صاحب کو ابھی یہ ساری سہولت کاری جو بھی ہو جائے، جو ضمانتیں کرا سکتے ہیں جو براہ راست 9 مئی میں شامل نہیں ہے اور روٹین میں جیسے لوگوں کی ضمانتیں ہیں وہ ہو جانی چاہیے، اس پہ گورنمنٹ کو سہولت دینی چاہیے۔ تو پھر یہ تو بڑے سیاسی گرگے جن کو بڑی مچھلیاں کہا جا رہا ہے ان کے گرد تو شکنجہ ہے۔ اب دونوں اطراف سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی بس پتہ نہیں ابھی اڈیالہ جیل کھلنے والی ہے، خان صاحب مکہ لہرائیں گے، خان صاحب انگلیاں لہرائیں گے، خان صاحب جیل نہیں بلکہ وہ وہاں سے نکلیں گے تو فاتح کی حیثیت سے نکلیں گے۔ دوسری طرف میں دیکھتا ہوں تو وہاں سے کوئی رعایت کی بات سامنے نہیں آ رہی، اللہ کرے کچھ بہتر ہو جائے۔ لیکن عامر صاحب ایک ضمنی سوال، یہ جو اختیار ولی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی سزاؤں سے بچنے کے لیے مذاکرات کر رہی ہے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف پھر اس طرح تو مذاکرات آگے کیسے بڑھ سکیں گے؟ دیکھیں وہ آج جو عمر ایوب کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے لیے سہولت پیدا کریں، اختیار ولی نے یہی تو بات کہی ہے۔ آپ نے صحیح سوال کیا کہ بھئی راستہ حکومت سے اب مانگنے پہ مجبور ہو گئے ہیں ضمانتوں کے لیے، نئے مقدمات نہ بنائے جائیں، تو وہ تو تبھی ہوں گے نا جب ان کے لیڈر عمران خان اور ان کی مین لیڈرشپ 9 مئی کے بیانیے سے پیچھے ہٹے گی۔ صحیح۔
اور اس پہ معافی مانگے گی کہ ہاں یہ غلطی ہوئی. اچھا اب یہ چھوٹی سی ایک لائن ہے, عمران خان کے ووٹر کو فرق نہیں پڑنا, ہاں تنقید ضرور ہوگی, لیکن وہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں جن کا دانا پانی ویلاگز پہ, یوٹیوب پہ اور اس کہانی پہ ہے کہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں, یہاں سے پیسے بناتے ہیں, وہ تو بالکل چین میں نہیں آ رہے وہ. اور پاکستان کے اندر بھی بہت سارے کچھ لوگ ہیں جن کو شرلی پٹاخہ کرتے ہیں. وہ ابھی کہہ رہے تھے کہ جناب وہ تو جو ہے نا محمد بن سلمان والی آپ نے دیکھی ہوگی کہانی, جو بات لوگوں نے کر دی, کیونکہ پیسے آتے ہیں نا, ویوز آتے ہیں کہ وہ تو جیلس ہے عمران خان سے, اور جیسے ہی وہ عربی میں ٹیگ ہوا تو وہ جناب ڈیلیٹ کر گئے صاحب, بھاگ گئے وہاں سے موقع سے. تو یہ چیزیں اب چل پڑی ہیں کہ جو ہتھیار پی ٹی آئی دوسروں پہ لگا رہی تھی وہ ان کے اوپر لگنا شروع ہوا ہے, اور یہ اپنے ویلاگز بھی ڈیلیٹ کر رہے ہیں, میسیجز بھی ڈیلیٹ کر رہے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے, چلیں مقابلہ اسی سطح پہ ہو رہا ہے کہ بجائے بندے اٹھانے کے آپ وہاں شکایت کر رہے ہیں جہاں پہ جانی چاہیے. جیسے پی ٹی آئی شکایت کرتی ہے نا بار بار, وہ جو صاحب گرنیل صاحب جن کو شاید اپنی تقرری کی اپروول لینے کے لیے سب کو روک دیا گیا کہ بیان بازی سے چھوڑ دیں, وہ تو ایسے تھا جیسے وہ مائی باپ بنا لیے پی ٹی آئی نے کہ بس ان کو شکایت کرو گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا, بس یہ چیز ہے. جی ایاز صاحب. اچھا وہ مجھے وہ تشویش تھی اس حوالے سے 6 جنوری کا جو فیصلہ آنا تھا, وہ اچھا ہوا عامر نے وضاحت کر دی کہ وہ آ رہا ہے. میں نے کہا کہیں پھر نہ ہو کہ جج صاحب مصروف ہو جائیں اور فیصلہ ڈیلے ہو جائے, اور پھر انہوں نے لفظ یوز کیا جزا یا سزا, لیکن بعد میں وضاحت کر دی کہ سزا ہی ہونی ہے. اس لیے یہ تو ٹینشن میری ختم ہو گئی کہ چلیں وہ تو معاملہ ٹھیک جا رہے ہیں, ویری گڈ. اب مذاکرات کی بات ہے تو عرفان صدیقی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جب مذاکرات جاری ہیں تو اس کا مطلب ہے پیش رفت ہے اس میں, چاہے صرف گفتگو ہوئی ہے, چائے شاہ پی کے اٹھ گئے ہیں, لیکن سٹل اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مذاکرات ناگزیر ہیں اور یہ انہیں کامیاب ہونا ہے. اب اس میں رکاوٹیں آئیں گی, جیسے وہ عمر ایوب صاحب نے کہا کہ حکومت رکاوٹ نہ ڈالے ضمانتوں میں نا, تو وہ اس طرح سے رکاوٹیں بھی آتی رہیں گی. اختیار ولی جیسے لوگ بھی آتے رہیں گے, وہ یہ باتیں بھی کرتے رہیں گے کہ یہ وہ لے رہے ہیں, کوئی رعایت لے رہے ہیں, یہ چاہ رہے ہیں سزاؤں سے بچنا چاہ رہے ہیں. تو بھائی وہ جب کہتے ہی ہیں کہ جی سزائیں ہمیں غلط دی جا رہی ہیں تو وہ بچنا چاہ رہے ہیں, تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. وہ سیاست آپ لوگوں نے بنا لیے مقدمے ان پہ, وہ اب چاہ رہے ہیں کہ ختم ہو جائیں, تو بات تو ایک ہی ہے نا, وہ تو اس طرح چلتا رہے گا. لیکن میرے لیے جو حوصلہ افزا بات یہی ہے کہ مذاکرات جاری رکھنے پہ اتفاق ہوا ہے. نیکسٹ ویک پھر مذاکرات ہو رہے ہوں گے, اور عرفان صدیقی صاحب کی یہ بات بھی ٹھیک تھی کہ ہم یہ طے کر کے بیٹھے ہیں کہ بیرونی جو عوامل ہیں اس پہ اثر انداز نہیں ہوں گے. یعنی کہ کوئی سزا ہوتی ہے یا کوئی بریت ہوتی ہے یا کوئی معافی مل جاتی کسی کو, تو وہ ایک چیز تو آج وہ جو خیر چلیں وہ بعد میں بات کریں گے, وہ جن کو آج معاف کر دیا گیا ہے 19 لوگوں کو, بڑی اچھی بات ہے. تو میں ہوپفل ہوں دعا اس حوالے سے. میں تو آپ کو پتا پہلے دن سے آپٹیمسٹ ہوں. تو اگر فیصلہ 6 جنوری کا پی ٹی آئی کو نہیں پسند آتا, پھر پی ٹی آئی کو نہ پسند آئے اس سے فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ وہ جو نام بھی نہیں لے رہے نا کہ انڈائریکٹ میسج مجھے آیا ہے. وہ آپ کو عامر نے بتایا نا کہ وہ عمران خان صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ میسج, تو ان کا انڈائریکٹ, اور پھر انہوں نے نام نہیں بتایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاید یہاں چائے وائے ہی پیتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ, اور چیزیں کہیں اور طے ہو رہی ہوں گی اور ہو جائیں گی. اور ظاہر ہے جب آپ اس طرح مذاکرات میں جا رہے ہوتے ہیں تو دونوں پارٹیوں نے اپنا اپر ہینڈ رکھنا ہوتا ہے, اوپر سے آنا ہوتا ہے نا, تاکہ منیمم کنسیشنز دینی پڑیں. دونوں فریقین کی کوشش تو یہی ہوتی ہے نا, دونوں فریقوں کی, اور فریقین تو ہوتے ہی دو ہیں. بہرحال میں ہوپفل ہوں, آپٹیمسٹ ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں اس ملک کی سیاسی فضا بہتر ہوگی, اور اس ملک کے لیے یہ انشاءاللہ یہ مذاکرات اچھے ثابت ہوں گے, اور معاشی استحکام بھی آئے گا, سیاسی استحکام بھی آئے گا, اور اس کے بعد شاید اس ملک کی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کو اتنی عقل بھی آ جائے گی کہ ہمیں بہت لڑ لیا, اس ملک کا بہت نقصان کر لیا, اب کسی ایک ایسے پوائنٹ پہ ہم اتفاق کر لیں سب مل بیٹھ کے کہ اب اس ملک کو آگے جانا چاہیے, اور اس میں قربانی جس کو جتنی دینی پڑے مرخل دینی چاہیے, اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. کیونکہ ملک ہے تو یہ سب ہیں, ملک ہے تو ہم سب ہیں. اگر خدا نخواستہ اس ملک کا نقصان ہوتا ہے تو نہ یہ ہیں نہ ہم ہیں, پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں رہتا. اور یہ سب سٹیک ہولڈرز کے سوچنے کی بات ہے کہ اس ملک کو بچانا بھی ہے اور آگے بھی لے کے جانا ہے, تو پھر سب کو ایک ایک قدم 2 قدم
پیچھے ہٹنا پڑے گا اپنے سٹانس سے, پھر چیزیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. چلیں ماشاءاللہ آج آپ امید سے ہیں. میں ہوئی امید سے, آپ سے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں مذاکرات